اور پھر یہ کیسی حقیقت ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی امت کے بہت بڑے تابعی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ حضرت امام حسن بصری جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے۔ ایک دن آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہیں، تو وہاں جب وزیر کے ساتھ ملاقات ہونے لگی تو جو وزیر ہے وہ کہیں اور جانے لگا ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے پوچھا جہاں جا رہے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت امام حسن بصری اور وزیر دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گئے۔ باہر جب نکلے ہیں دور تو وہاں دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت خیمہ ٹینٹ لگا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب سارے لوگ فارغ ہو کے واپس جانے لگے تو آپ نے اس وزیر سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک ٹینٹ خیمہ لگا ہوا ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس وزیر نے حضرت حسن بصری سے عرض کیا کہ حضور وجہ یہ ہے کہ یہ جو خیمہ لگا ہے نا، اس خیمے کے اندر جو بادشاہ وقت ہے جس کا میں وزیر ہوں، اس بادشاہ کا جو نوجوان بیٹا ہے اس خیمے کے اندر اس کی قبر ہے، اور ہر سال کے بعد جس طرح آج آئے ہیں، ہر سال کے بعد سب سے پہلے نمبر پر اس بادشاہ کے جو فوجی ہیں، جو سپاہی ہیں، وہ آتے ہیں اور اس قبر کا طواف کرتے ہیں اور آ کر کہتے کیا ہیں؟ اے بادشاہ کے نوجوان بیٹے، اگر اسلحہ کے زور پر، اگر طاقت کے زور پر، اگر عسکریت کے زور پر ہم تیری موت کو ٹال سکتے تو ٹال دیتے، لیکن یہ حکم ربی ہے، اس حکم ربی کے سامنے جو ہماری طاقت ہے وہ بے بس ہے۔ پھر اس کے بعد جو عسکری ونگ ہے جب وہ واپس جاتا ہے، اس کے بعد علماء آتے ہیں، علماء آ کے اس کی قبر کے گرد یہی کہتے ہیں کہ اے بادشاہ کے نوجوان بیٹے، اگر دعاؤں کے ذریعے سے، اگر دم درود کے ذریعے سے اگر ہم موت کو ٹال سکتے تو ٹال دیتے، لیکن یہ حکم ربی ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جو ہماری دعائیں ہیں وہ کام نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے بعد جو اس وقت کے حکیم یا آج کے دور میں ڈاکٹر سمجھ لیں، فزیشن، وہ جو حکیم آتے وہ آ کے اس کی قبر کے گرد کہتے اے بادشاہ کے نوجوان بیٹے، ہم لوگوں کو دوا دیتے تھے، لوگوں کو شفا ملتی تھی، لیکن یہ جو موت ہے اس کی دوائی آج تک ہم بھی نہیں بنا سکے، اس لیے کہ یہ حکم ربی ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے یہ جو ہماری حکمت ہے یہ بھی دم توڑ جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو خوبصورت کنیزیں ہیں، دوشیزائیں ہیں، وہ آتی ہیں۔ دیکھیں نا، اس دنیا میں انسان سب سے دھوکہ کس وجہ سے کھاتا ہے؟ سب سے زیادہ دھوکہ یہ حسن کی وجہ سے کھاتا ہے۔ جب یہ فانی حسن دیکھتا ہے تو بہک جاتا ہے۔ وہ جو خوبصورت کنیزیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ اگر حسن کے زور پر، اے بادشاہ کے نوجوان بیٹے، اگر حسن کے زور پر ہم موت کو ٹال سکتی تو ٹال دیتی، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے، تو جب اس نے آ کے رہنا ہے اور آنے والی ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں؟ حالانکہ انسان کو غفلت سے نکالنے والی، غفلت سے بیدار کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ موت ہے۔ آج ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی موت یاد ہو، اگر ہمیں اپنی موت کی فکر ہو تو ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے۔